ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बुला लें इस तरफ बुला लें इस तरफ आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ देख लो पीछे आगे जान दो पीछे ही रह डॉक्टर सर है ऐसे रहो पीछे रहो कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका जनाब? खैरियत से हैं? ठीक हैं भाई और थोड़ा क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? थैंक यू। आप खैरियत वेरी वेलकम सर अपकमिंग प्रेसिडेंट हमारे आप खैरियत से हैं? ठीक है शेख साहब? जी थोड़ा सा पीछे आ जाए पीछे आ जाए सारे पीछे बन जाएगा सारों का मेरे साथ आज वो ज़्यादा अच्छा बन थोड़ा ना अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजरान के सदर भी हैं सारी इसी हमारे नए इलेक्शन में मियां बसार साहब हमारे बड़े सदाबहार वो वही है उस्मान साहब और आज आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे से थोड़ा ना उसी को यार रुक जाओ यहाँ आ जाओ चौधरी साहब आ जाओ मैं जगह रखी है मैं कह देना क्या हाल है? खैरियत से हैं? उन्होंने साहब मेरी सिफारिश छुप रही है वो देख लें मेरी सिफारिश वो छुप रही है अच्छा सैनिटर साहब भी आज तशरीफ बेटे कैसे हैं? माय यंगर ब्रदर जी फारूक क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक आप खैरियत से हैं? भाई एक मिनट कोई गल नहीं
یار ایک منٹ جگہ دے دیں پلیز آئیے سر اس سائڈ سے آپ بھائی ہاتھ پیچھے کریں کریم چیمبر نے یہاں پہ سب ورکرز اپنے ممبرس کی بھیتی کا سوچا ہے اس ایفرٹ کو قبول فرما بہتر لوگوں کو سرو کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو اس سے راضی ہوتا ہے کہ لوگ کام کیے جائیں خدمت کی جائے یہاں فیسلیٹیشن صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما اور سب لوگ جنہوں نے اچھائی سوچی ان کو جزائے خیر عطا فرما اس چیمبر کو جن کو میرا ترقی عطا فرما تاکہ لوگوں کو بہتر سے بہتر خدمت سارا بنا شوز کے پرائیویٹ سیکٹر جب کام کرنا چاہے تو دن رات ایک کر کے ٹریننگ اس میں آپ مت بھولیے ٹھیک ہے خیریت سے بہت اچھی طرح فیسلیٹیشن دیں سب کو میڈم انچارج خوبصورت فیسلیٹیشن کی ہے اور آئی ایم شیور کہ اسٹاف پوری کوشش سے سب کو اچھی طرح خوش اخلاقی سے اور اچھی سروسز آپ پرووائڈ کریں گے تھینک یو ویری مچ فار دیٹ تھینک یو آئی ایم تھینکنگ یو ان اینٹیسپیشن آف یور گڈ ورک بڑی خوشی سے جاتے ہیں میں ویسے انٹیریئر منسٹر سے بھی انٹیریئر منسٹر اسٹیٹ سے بھی بات بھی کر لوں گا اور کوشش کرتے ہیں سپورٹ اسٹاف سارا اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹ اسٹاف کہے گا کہ آپ ان کو دیر تک یہاں پابند رکھنے کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ ایک ہر دیر سے جا سکیں چلے ماشاء اللہ آپ اتنے عمدہ آفس بنا دیے اب تو میرا بھی دل چاہتا ہے ادھر بیٹھے چلیے آپ بہت اچھے طریقے سے سب کو سرو کریں اللہ آپ مجھے ذائقہ خیر عطا فرمائے جس کو جو ویزا لیٹر چاہیے وہ کوئی بھی کنڈیشن چاہیے وہ باہر کے لیے سوشل سیکورٹی ہمارے پاس اسٹوریج سب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرما ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما خوب بہتریاں فرما اور میں نے اچھے کام کرنے یہ ہمارا سارا آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے پلیز رائز اپ فار نیشنل اینتھم زمین کا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मोहम्मद वली रहमान साहब, गवर्नर पंजाब, साबिक सदर जनाब मियां मुस्तफा रहमान साहब, लाहौर चैम्बर के मोअज़्ज़ज़ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, मुख्तलिफ मार्केटों से आए हुए मवाना गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इज़्ज़त माब गवर्नर पंजाब मोहतरम जनाब वली रहमान साहब को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खुशामदीद कहता हूँ। सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज जाशना दस्ते मुबारक से लाहौर चैम्बर के नए सर्विसेज ब्लॉक का इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ लाए और उसका बखूबी इफ्तिताह किया। आपकी आमद हम सब के लिए इंतहाई बायस इफ्तिखार है। लाहौर चैम्बर और गवर्नर हाउस के दरमियान देरीना और बेहतरीन वर्किंग रिलेशंस हैं जिन पर हम नाज करते हैं और जितना भी फख्र करें कम है। गवर्नर साहब, मुझे हमेशा फख्र रहेगा कि मैंने लाहौर चैम्बर जैसे तारीखी इदारे की सदारत की जिसके क़याम के 100 साल मेरे टेन्योर में पूरे हुए और मुझे इसका 100वां सदर बनने का मुनफरिद खुदा हासिल हुआ। इस्लामाबाद में हमने तकरीब से प्रेसिडेंसी में भी थी और फिर एक सेरीना होटल में भी हमने एम्बेसडर्स का डिनर किया। तो उसमें कुछ सेनेटर साहबान को ने कहा कि ये बहुत से सियासतदानों को भी देखना चाहिए कि 100 साल और 100 सदर बगैर किसी एक्सटेंशन के, तो उसको हम एक्सटेंशन को जितना भी रिजेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल है डिस्करेज करें उतना ही कम है। सर, आप जानते हैं कि लाहौर चैम्बर अपने मेंबरान को फैसिलिटेट करने में कभी कसर बाकी नहीं छोड़ता। लाहौर चैम्बर के चंद साल कबल वन विंडो सर्विसेज का आगाज शुरू हुआ जिसमें तमाम हमारे साबका सदरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लाहौर चैम्बर पाकिस्तान का वाहिद चैम्बर है जिसने अपने मेंबरान के लिए बेशुमार हेल्प डेस्क कायम किए, जिसमें पुलिस खिदमत मरकज, नादरा, एक्साइज एंड टैक्सेशन, FBR, PRA, फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, टूरिज्म डेवलपमेंट बैंक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, पासपोर्ट बनाने का इदारा, समीडा, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी, लेस्को, PIA, वासा, IPO, नेशनल बैंक और भी रिसेंटली पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी अपना काम का आगाज कर दिया है जिसमें हमारे तमाम मेंबरान को फर्द जमाबंदी और जितने भी प्रॉपर्टी का भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मिल सकेगा। कोशिश ये की है कि गवर्नर साहब, हम जो वन विंडो ऑपरेशन की हमेशा बात करते हैं वो उसको अमली तौर पे हुकूमत से कहने के बजाय पहले अपने घर से आगाज करें और हम अपने घर में करके दिखाएं कि ये वन विंडो इज पॉसिबल। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमने नीचे ये सारा एक्सटेंशन ब्लॉक बनाया है नया, वो भी 25 दिन में बनाया। ये वंस अगेन शो करता है कि प्राइवेट सेक्टर जब भी काम करना चाहे तो मेरे उसमें वक्त की कैद नहीं होती और आप दिन रात एक करके वो कंप्लीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट। गवर्नर साहब, हम अपने मेंबरान की ज़रूरियात को देखते हुए नए हेल्प डेस्क का इजाफा करते जा रहे हैं जिनकी कामयाबी का सेहरा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को नहीं बल्कि उन तमाम सरकारी इदारों के हुकाम के हवाले सर भी है जिन्होंने इस हवाले से हमारे साथ भरपूर ताउन किया। हमने भरपूर कोशिश की है कि नए ब्लॉक को जदीद टेक्नोलॉजी से भी लेस किया जाए, इसके इंटीरियर को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाए और हमारे तमाम मेंबरान को बैक वक्त तमाम सहूलियात न सिर्फ यहाँ मैसर हों बल्कि वो घर बैठे भी अपने कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन ये तमाम फैसिलिटीज अवेल भी कर सकें। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें हर कदम पर सपोर्ट किया। जब भी आपसे मुलाकात की दरख्वास्त की आपने ना सिर्फ वक्त दिया बल्कि हमारी गुजारिशात को बगौर सुना। मैं चंद दिन पहले जी CM हाउस को बताना चाहूँगा, CM हाउस गया हुआ था तो बावजूद इसके कि पॉलिटिकली अलाइनमेंट में थोड़ी सी फ़र्क है, दूसरी सियासी जमात का CM हाउस में एडमिनिस्ट्रेशन में है और गवर्नर साहब का एक मुख्तलिफ सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन मुझे एक बेहतरीन लेज़ॉन मिला। तो CM साहब के जो स्टाफ था उन्होंने तमाम लेटर्स, उन्होंने कहा आपने जब भी गवर्नर साहब को जो भी गुजारिशात की हैं वो गवर्नर साहब के लेटर्स बिल्कुल पहुँचे हुए हैं हम तक और आई मस्ट अप्रिशिएट कि CM हाउस आपकी बहुत हिदायत पे अमल भी कर रहा है।
تو یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے تفریق ہونے کے باوجود کام عام آدمی کا ضرور ہونا چاہیے. سر میری دعا ہے کہ آپ کے ذہن انتظام صوبہ پنجاب جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو اگر ایک الگ ملک ہوتی دنیا کا 10واں بڑا ملک پنجاب بن سکتا ہے. تو اتنے بڑے صوبے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتظم مقرر کیا ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. انشاءاللہ آپ کی جانب سے یہ سپورٹ اور پیٹرنائزیشن ہمیشہ مجھے امید ہے لاہور چیمبر کے لیے جاری رہے گی. میں الفاظ کے ساتھ اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کا ایک مرتبہ پھر تہ دل سے مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. نحمد و نصلی علی رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام جناب میاں نعمان کبیر صاحب, پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, جناب میاں رحمان عزیز چند صاحب سینئر نائب صدر, جناب حارث عتیق صاحب نائب صدر, جناب شاہد خلیل صاحب سیکریٹری. I see very worthy former presidents, Mia Misbah Rahman Saab and onwards, and I see very worthy members, executive committee members, or people from press and media and other walks of life. So it's good to be here. Thank you very much. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج ایک بہتری کا عمل جو ہے اس کو میں نے دیکھا, وٹنس کیا, اور اس میں آپ نے I thank the President and the Chamber as a whole for giving me the opportunity to be part of this new block which has been added, and it's done in such a swift manner کہ چند دنوں میں آپ نے 25 دن یا اس سے بھی جو بھی آپ نے باقی کام کی. اور پھر مجھے یہ بھی بہت خوشی ہوئی آپ کا سلسلہ دیکھ کے کہ جس طرح آپ نے 1 منٹ آپریشن بنایا ہوا ہے. آلموسٹ ایوری امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ از ریپرزینٹیڈ ہیئر, اور اس میں آپ اپنے ممبرس کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. ایز اے ہیومن, ایز این آرگنائزر, یا اینی باڈی, پروفیشنل باڈی جو ہے, اس کی کامیابی کی دلیل اس بات میں ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں یا ان کے تحت کام کر رہے ہیں وہ ادارہ اس کی بہتری کا سوچے. تو آپ نے جو یہ بہتری کا عمل کیا, اور پھر جو عمل ہے وہ بہت خوبصورتی سے کیا ہوا ہے. The moment you walk into it, you can see aesthetics in place. So I admire the contractors and builders and planners for that. اور یقیناً اس میں آپ کی لیڈرشپ اور آپ کی چیمبر کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورتی پسند کرتا ہے. کہا گیا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی پسند فرماتا ہے. So thank you for adding a beautiful piece in the chamber. So I really truly admire that and appreciate that, and thank you for that. آج آپ نے یہاں پہ ذکر چھیڑ دیا کہ تو یہ میرا کام ہے. یہ صوبے کی سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, but the executive authority rests with the chief minister and the prime minister. تو آپ لوگ جب بھی مجھے ملے, آپ نے بہت اچھی بات کی یہاں پہ کہ گورنر ہاؤس کا آپ سے بہت اچھا تعلق رہا. تو گورنر ہاؤس میں بھی آپ کی اور اس چیمبر کی اور اس چیمبر کے ورڈی ممبرس کی بہت اچھی یادیں اور بازگشت ہے. چاہے وہ کوئی فلنتھراپی کا کام ہو, اٹس ٹرولی ایڈمائربل کہ لاہور کے کاروباری حضرات نے اور چیمبر کے ممبرس نے نئی مثالیں رقم کی ہیں. Billions of rupees of philanthropy, whether it was in Corona or whether it was setting up a Indus hospital, or whether it's providing free food to all the patients, اور ان کے اور بہت سے اور معاملات میں جہاں جائیں آپ کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ they speak volumes about your efforts and your mindset کہ آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی جب بھی آپ نے چاہا آپ کو گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ملے, نہ صرف کھلے ملے بلکہ فیسیلیٹیشن کا کردار آپ کو نظر بھی آیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو
سی ایم سیکریٹریٹ وہ تمام خطوط دکھائے گا یا آپ کو بتائے گا کہ اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو لیکن کم از کم ہم نے لکھنے کے بعد شاید آپ سے شیئر نہ کی ہوں, لیکن ہم نے صرف وہ خطوط بھی لکھے, جہاں جہاں ضرورت ہوئی فون بھی کیے, جہاں جہاں ضرورت ہوئی پیروی بھی کی. اگر مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی ٹیلی فونیکلی بھی بتایا, ان کو یہاں پہ ان سے ٹائم سیٹ کر کے لاہور آئے ہوئے تھے, ان کو بلا کر ان سے یہاں پہ بات کر کے بھی تاجروں کے مسائل جو ہیں فائنینس کے وہ ان کو بتائے, اور اس میں اس کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی. اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے لاہور چیمبر کے ہی وقت میں مختلف لوگ جب پہلی ملاقات فرسٹ فیو ڈیز ان مائی آفس جب ہوئی, تو اس میں بھی جب پرائم منسٹر نے آپ کے ایک وردی ممبر کو لاہور اسلام آباد میں ایک سیمینار کے دوران, بجٹ تجاویز کے سیمینار کے دوران, جب انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مصافحے کا ان کو موقع ملا, ان کو روک کے انہوں نے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو مجھے گورنر پہلے پہنچا چکا ہے اور ہم وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ اینڈ دے گاٹ دی ریکوائرڈ ریلیف. اور پھر آپ کی نیکسٹ میٹنگ میں انہوں نے سب کے سامنے یہ بات شیئر کی. تو یہ میرا کام ہے, کوئی میں احسان یا فیور نہیں کر رہا. میرا خیال ہے کہ ہم جس جگہ پہ بھی ہیں ہمیں دیکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور صرف محض ملاقاتیں جو ہیں وہ گفتن شنیدن برخاستن نہیں ہونی چاہیے. اس میں سم تھنگ مسٹ کم آؤٹ آف اٹ, اور اس میں ریزلٹس جو ہیں وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے. کاروبار جو ہے یہ میں آپ سے ہر ملاقات میں کہتا ہوں, اور ایٹ کاسٹ آف ریپیٹیشن اینڈ ری ایکسپریشن, مجھے اس میں کوئی تعامل نہیں کہ میں دوبارہ یہ بات کروں کہ کاروباری طبقے کی جو خدمات ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں. جب بھی کوئی دکان بند چلتی ہو یا کوئی فیکٹری چلتی ہو یا کوئی بہت بڑی مل چلتی ہو, تو اس سے بے شمار لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. ایک چھوٹی سی چھوٹی دکان میں بھی اگر کوئی چیز بکتی ہے تو کسی نہ کسی جگہ پہ فیکٹری کا صنعت کا پہیہ چل رہا ہے, سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیس. وہ گھر وہ نہ صرف اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایک باعث روزگار کمانے کا ذریعہ بن رہا ہے, بلکہ اس کے ساتھ کچھ لوگ وہاں ملازم ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ اور ہیں. چین وچ از انٹرلنکڈ. اور پھر آپ جو ٹیکسز دیتے ہیں, ٹیکس جو ہے وہ ہمارے اسکول, ہمارے ہسپتال, ہماری گورنمنٹ مشینریز اور پولیسنگ اور باقی سب چیزوں کا چلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ اپنی رسپانسبلٹیز سے ایبزارو کرتے ہوئے ٹیکس دینے سے گو بیونڈ این ایکسٹرا مائل, اور اللہ کی راہ میں فلانتھراپی بھی آپ کرتے ہیں. تو اٹس آل ویری اپریشیبل, اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے. بہت سی اچھی امیدیں ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے ساتھ. اس چیز کا اندازہ ہے کہ بہت ٹف فیصلے کرنے پڑے ہمیں, خاص طور پہ وفاقی حکومت کو بہت سے معاملات میں جب دیکھا کہ ملک خدا نخواستہ ہے وہ ورج آف ڈیفالٹ ہے اور بہت سے پرابلمز آ رہے ہیں, ان سے اوائڈ کرنے کے لیے. لیکن آئی مسٹ اپریشیٹ دا بزنس کمیونٹی. مجھے جتنے بھی حضرات ملے بہت بڑی تعداد میں, چاہے وہ ایف پی سی سی آئی کا وقت تھا یا چاہے لاہور چیمبر سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں, اور ہم نے ایک فنکشن بھی آپ کا ہوسٹ کیا تھا تاریخی دربار ہال میں, چاہے اور فورم سے بات ہوئی, تو ایوری ون واز ویری پازیٹیو اینڈ ویری انڈرسٹینڈنگ. حالانکہ پوری دنیا میں اگر کوئی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے یا کوئی مشکلات میں اضافہ ہو کاروباری طبقے کے, تو وہ اس کے لیے اس کو اس طرح قبول نہیں کرتے. لیکن پاکستانی بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ اس کو سمجھا اور اس کو کہا کہ ہم معاملات سمجھ رہے ہیں, وی انڈرسٹینڈ اٹس نیڈ آف آور. لیکن انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے ایک بہتر مستقبل کی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ اب ٹل چکا ہے, اور اب انشاءاللہ بہتریاں امید کی جا رہی ہیں. فلڈس کی وجہ سے اس بہتری آنے میں ڈیلے ہوگی. میں آپ کا اسی وقت بھی شکریہ ادا کروں گا کہ فلڈس میں آپ سب کی امدادیں, اور میں آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. اور فلڈس کے حوالے سے جو ہمارے متاثرین ہیں, حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, پرائم منسٹر روز وہیں پہ ہوتے ہیں, اپنے یو این جی اے کے اجلاس سے واپس آنے کے بعد بھی اگلے دن سے وہ کل سے دادو میں نظر آ رہے ہیں اور وہ علاقوں میں نظر آ رہے ہیں. اور پریمیئر کا خود وہاں پہ جانے سے بہت چیزوں پہ فرق پڑتا ہے. تمام جو صوبائی مشینری ہے یا تحصیل گورنمنٹس ہیں یا لوکل گورنمنٹس ہیں, یہ سارے انتظامیہ ہیں وہ بھی حرکت میں ہوتی ہے, صوبائی حکومتیں بھی حرکت میں آتی ہیں اور چیزیں اور بہتر ہوتی ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں.
لیکن آفت اتنی بڑی ہے اور دنیا میں جب بھی خدا نخواستہ کہیں آفت آئے تو ترقی یافتہ ممالک بھی کئی دفعہ انٹرنیشنل اپیلز کرتے ہیں کہ اس آفت سے اچانک نپٹنے کا ذریعہ نہیں ہوتا. تو ایک اتنا بڑا حصہ ڈوب گیا, وہاں پہ گھر ختم, اسکول, چیزیں, کئی جگہوں پہ تو بستیوں کی بستیاں بہہ گئیں, کئی جگہوں پہ پانی کھڑا ہونے سے وہ اسٹرکچر جو ہے جو 4-4, 6-6, 8-8 فٹ پانی میں آیا تھا وہ اب ناقابل استعمال ہو گیا کہ اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں, اور کئی جگہوں پہ زمین جو ہے وہ ناقابل کاشت ہو گئی, پتہ نہیں کتنے مہینوں یا کتنے عرصے کے لیے کہ وہاں پہ نہیں ہوگا. کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ہل ٹورنٹ سے اتنا تیز طوفانی ریلا تھا اور اس کی جو فیوری اور مائٹ تھی وہ آدھی بستیوں کا آدھی بستی قائم ہے اور باقی آدھی بستی وہ 20 فٹ نیچے تک زمین اٹھا کے اور گھروں کو اور ہر چیز کو بہا کے لے گئی. اور اب دیکھیں مجھے بار بار یہ ایک شعر یاد آتا ہے جب یہ ساری کہانی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بستی بسانا کھیل نہیں, یہ بستے بستے بستی ہے. تو یہ آپ کسی بھی بستی میں چلے جائیں, کسی بھی ولیج میں جائیں, آپ کو ولیج ڈیولپمنٹ میں وہاں پہ لوگ بتائیں گے کہ یہاں پہلا اسکول جی 1963 میں مثال بنا تھا, 1968 میں اس کو اپ گریڈ کیا گیا, 1973 میں پہلی سولنگ آئی, پھر 78 یا 84 میں جی پہلی یہاں پہ سڑک آئی, پھر ان 10 دیہاتوں کو ملا کے ایک پہلی ڈسپینسری اس علاقے میں 5 سال میں کھلی. تو کوئی اچانک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, دہائیوں کا وہ سفر اکٹھا ہی اڑ گیا, سڑکوں کا نیٹ ورک چلا گیا. تو میرا سب بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ there is a huge reconstruction effort is lying ahead of us. تو آپ یہ نیکی کا, سعادت کا, اس سارے کام میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ہے. اس کی جزا تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. ہمیں 2 چیزیں تو ضرور ملتی ہیں فوری طور پہ, ایک انٹرنل سیٹسفیکشن اور اللہ کی رضامندی. اور ان دا لانگ ٹرم ہمیشہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب خدمت خلق کی, انسانیت کی, دنیا میں بھی بہتری ہو رہی ہے, آخرت میں بھی ہمارا یقین ہے کہ بہتری ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ پلیز اس میں بھی کنٹینیوئنگ ایفرٹ ہے, اس میں بھی آپ کام کیجیے. بہت سے ایونیوز ہیں, آپ خود بھی اپنے وہاں پہ ٹیمیں جاتی ہیں, دیتی ہیں. ایک سینٹر بنا ہے وفاقی حکومت کا جسے احسن اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. پاک آرمی کے کلیکشن سینٹرز ہیں, چیزیں وہاں پہ پہنچائی جا سکتی ہیں, وہ پہنچا سکتے ہیں. کئی معروف NGOز ہیں, حکومت ٹائپ, کئی اور بھی اچھا بیت السلام کی طرح اور بھی کئی NGOز ہیں جو کام کر رہی ہیں, ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. چیف منسٹر فنڈ بھی موجود ہے, پرائم منسٹر فنڈ بھی موجود ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم کام کریں گے. باقی ہم آپ نے جو بتایا تو انشاءاللہ ملک کی بہتری اور صوبے کی بہتری کے لیے ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ماضی قریب میں کیا بری مثالیں قائم کی گئیں یا کیا کچھ ہوا. چاہے کابینہ کا حلف لینا تھا تو ہم نے رائٹ اوے وہ اوتھ ایڈمنسٹر کیا, حکومت کو آگے چلنے کا موقع دیا. ابھی بھی میرے پاس جو چیف منسٹر کی طرف سے سمریز آتی ہیں, چیزیں آتی ہیں, کیونکہ اس میں گورنر کی اجازت درکار ہوتی ہے. تو ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے میں سمجھتا ہوں 95% یا 98% یا 97% جو میں نے آرڈر سمجھتا ہوں سیم ڈے میں سائن ہوتے واپس جاتی ہیں. اگر کسی میں کوئی کمی یا بہتری کی گنجائش یا کوئی ایسی کمی جو ان کی طرف سے اوور سائڈ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور اس میں مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کو تجویز کے طور واپس کرتے ہیں کہ آپ اس کو یہ بہتری کر کے پھر واپس بھیجیے, میں منظوری دینے میں خوشی ہوگی. اسی طرح جو قوانین آتے ہیں پنجاب اسمبلی سے ہمارے پاس, اس میں کوئی ہم نے عادتاً یا تنگ کرنے کے لیے کوئی ایک بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے کبھی روکا ہو. ہم نے اگر اس میں وہ ان آرڈر لگتے ہیں وہ قوانین تو ہم ان کو سیم ڈے سائن کر کے واپس بھیجتے ہیں. جب میں سیم ڈے کہہ رہا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پہنچتے ہیں تو 2-3 دن میرا سیکریٹریٹ اس کے اوپر جو بھی نوٹس اس کو پڑھ کے وہ پٹ اپ کرتا ہے گورنر کے پاس. تو جب میرے پاس آتے ہیں میں اس کو پڑھ کے یا اس پہ جو بھی دیکھنا ہے دیکھ کے ان نو ٹائم, ان منیمل ٹائم ہم ان کو واپس بھیجتے ہیں, اپروو کر کے بھیجتے ہیں. اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یا اس میں کوئی قرآن خاصہ, کیونکہ گورنر کا کام ہے کہ اس میں خامیاں یا کوئی خرابی یا اس میں کوئی اگر بہتری کی تجویز ہو تو وہ ہم واپس بھیجتے ہیں. یہ ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے, سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہے, پروونشل اسمبلی اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. لیکن قانون اور آئین نے گورنر کو اختیار دیا کہ اس پہ ایک دفعہ غور کرے اور ایک دفعہ واپس بھیج سکتا ہے. تو ہم اس کے تحت جو ان آرڈر ہوں, میں پھر دوہرا رہا ہوں, ان کو فوراً واپس اپروو کر کے اپنی اسینٹ دے کر واپس بھیجتے ہیں. اور جو جس میں بہتری کی گنجائش ہو یا اس میں کوئی قرآن خاصہ خرابی یا کمی ہو تو ہم اس کو واپس بھیجتے ہیں.
अब मिसाल के तौर पे एक कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन, उसके कानून में लिखा हुआ था कि जो भी चेयरपर्सन बनेगी खातून उसकी तनख्वाह MP1 स्केल होगी, और MP1 स्केल में रॉल 1 एग्जैक्टली जो है वो आपको रूल से पता लगेगा, लेकिन मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि 8 लाख के करीब तनख्वाह है, 4-5 लाख की मराहत होती हैं, गाड़ी, घर, पेट्रोल, चीज़ें। तो उसमें उन्होंने कानून साजी की कि ये शिक उड़ा दी जाए, और कहा कि हो सकता है किसी को हम 2 लाख महीने पे कायल कर लें कि आप चेयरपर्सन बन जाएं, किसी को 6 लाख पे कर लें, किसी को 8 लाख पे कर लें, किसी को 4 लाख पे कर लें। तो इसलिए हमने शिक उड़ा दी है कि MP1 तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन मैंने उसको उनसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, तो बड़ी साहिब बात है, अवामी पैसा जितना भी बच सकता है उसको बचाना चाहिए, और अगर कोई उससे कम में भी आपको चेयरपर्सन अच्छी मिल सकते हैं, और हो सकता है कोई ऑलरेडी काम करना चाहे, उसमें ये लाजिम नहीं होना चाहिए कानून में कि नहीं MP1 नहीं देना। लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसमें ये भी लिखा कि कोई शख्स इस कानून का मिसयूज भी कर सकता है कि अपने किसी फेवरेट शख्सियत को चेयरपर्सन बनाने के लिए उसमें कह दें कि नहीं जी हम MP1 की बजाय हम तो 50 लाख महीना तनख्वाह देना चाहते हैं, 20 लाख देना चाहते हैं, 1 करोड़ देना चाहते हैं, तो वो तो कोई रुकावट नहीं होगी। तो मैंने एक तजवीज़ पेश की कि पार्लियामेंट को दी कि आप इसमें ये कर दीजिए कि अप टू MP1 जो है ये करना चाहिए, लेकिन MP1 से तजावुज़ करने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। अप टू MP1 तक गवर्नमेंट का इख्तियार हो कि जिसको जितने पे राजी कर ले, उस पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम एक एक चीज़ जो है उसको देखते हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है तो उसमें हमने रूरल अर्बन डिवाइड को उसमें सिवाय पूरे पंजाब में 6-7 जगहों पे ख़त्म किया गया। उसके हवाले से बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अर्बन रिक्वायरमेंट्स और रूरल रिक्वायरमेंट्स कुछ मुख्तलिफ रहती हैं। तो उसके हवाले से हमने कहा कि आप इसको दोबारा देखिए, और ये पूरे सूबे में कई जगहों पे जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसको इस तरह यकसर ख़त्म करना मुनासिब नहीं होगा। उसकी लंबी डिटेल्स हैं कि उसके क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट बिल में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि जिसमें अफसरान जो हैं उसकी सीनियरिटी के ऊपर फ़र्क आएगा, और उसमें स्वीट विल जो है गवर्नमेंट हो जाएगी कि जिसको मर्जी सीनियरिटी दे दें, जिसको मर्जी बड़ी पोजीशन पे लगा दें। तो उस पर भी उसको कहा कि इसको दोबारा देखिए कि उसमें तलफी भी होती है, फिर लिटिगेशन शुरू होती हैं, फिर और भी मामला होते हैं, इसको देखना चाहिए। तो बहुत सी और चीज़ें ऐसी हैं, मतलब हम हर बिल पे गौर व फौज करके इस तरह उसको वापस भेजते हैं, अगर वापस भेजने वाला और अगर तौसीक करने वाला हो। तो इसी तरह एक हमारे पास बिल आया जिसमें एक बिल था जिसमें एक पूरा जो बॉडी थी वो चीफ मिनिस्टर ने बनानी थी। तो उसमें हमने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की भी और मुख्तलिफ कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस मौजूद हैं कि चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपनी काबीना के बगैर कोई फैसला नहीं करेगा। और हमने देखा है और पार्ट ऑफ द कैबिनेट 5 सालों में काबीना में अक्सरियत भी आपकी होती है, चीफ मिनिस्टर भी आपका होता है, प्राइम मिनिस्टर भी आपका होता है, लेकिन व्हेन थिंग्स कम ऑन टेबल तो उसमें कलेक्टिव विजडम शामिल हो जाता है। ऑफ्टन उसमें बेहतरियाँ आती हैं, वो जो तजवीज़ होती है कई वो रद्द भी हो जाती है, उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजर्वेशन भी आती हैं कैबिनेट की तरफ से, और जो ओरिजिनल थिंकिंग होती है तो मतलब रीथिंक करता है, हाँ वाकई है, तो इसमें हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी वाज़ेह हिदायत आई थी, हाई कोर्ट की भी थी। तो हमने वो कहा कि आप गवर्नमेंट तो आपकी है, कैबिनेट भी आपकी हैंड पिक्ड होती है, आपकी मेजॉरिटी होती है, और मेजॉरिटी का मतलब होती ही सारी आपकी अपनी है। तो लेकिन ये गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, सिर्फ चीफ मिनिस्टर अकेले को फैसला नहीं करना चाहिए। इसमें चीफ मिनिस्टर की बजाय आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखना चाहिए ताकि उसकी तरफ से। इसी तरह एक बिल आया जिसमें कहीं भी एक बॉडी बनाने का ताल्लुक था कि इसका जो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है रूडा की, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसकी कंपोजिशन ये होगी जिसमें किसी खातून नंबर का जिक्र था। तो एज ए गवर्नर मैंने उसको वापस भेजा और उनसे कहा कि आप इसको देखिए कि इसमें पंजाब के अंदर एक कानून मौजूद है और वो कानून है फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट। वो कहता है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी हर चीज़ में ज़रूरी है। इसमें कम आप अपनी मर्जी से रखें, किसी को भी रखें, लेकिन कम अज़ कम एक खातून की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो बहरहाल लिस्ट लंबी है, लेकिन आप चूँकि इन चीज़ों को समझते हैं और जो यहाँ पे I didn't come plan to discuss these things with you, लेकिन चूँकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट चैम्बर ने जिक्र किया तो मैंने आपसे इसीलिए आपको बताया कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि एज गवर्नर मेरे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उसमें बेहतरी और आइन के मुताबिक चीज़ें देखा और वो कॉन्ट्ररी नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेशन।
तो इन चीज़ों के लिए हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमें वो ताउन उस तरह से लॉ मिनिस्ट्री और बाकियों से हासिल नहीं है जो अमूमन पिछले अदवार में रहा, लेकिन फिर भी हम उसको वी नॉट टेकिंग दैट एज एन एक्सक्यूज टू नॉट वर्क, so we have to work a little extra and we have to go extra mile for putting that effort in, but we are doing that और इंशाल्लाह we'll keep doing it. तो आप एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन बहुत खुशी है इस बात की कि देखने के अमल में आपने मुझे मौका दिया कि मैं उसको विटनेस कर सकूं और आपके साथ अच्छे मोमेंट्स शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। Islam, and I am very confident, inshallah, with a wise and educated person like you, बहुत बेहतरी आएगी सूबे में भी और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और इनफैक्ट जो शख्सियत का आपका इतना सॉफ्ट और इतना हलीम है वो मैं कल इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त इस माशरे की बहुत ज़रूरत भी है वो इस माशरे में ज़रूर आएगा ही। सर मैंने जानबूझ के सैलाब की इमदाद का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैं आपको से भी बताना चाहूँगा कि लाहौर चैम्बर ने तो फिर बहुत छोटा मामूली सा सिर्फ 10 करोड़ रुपए की एफर्ट्स की, लेकिन यहाँ जितने भी हाज़रीन यहाँ बैठे हुए हैं ये किसी न किसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ के करोड़ों रुपया बल्कि शर्मिंदा मुझे कर दिया कि अगर हम मैं कहता था जिस दिन 3 करोड़ तो मुझे अगले दिन आवाज़ आ जाती थी कि हम तो 4 करोड़ इस मार्केट से कर रहे हैं इकट्ठा कहीं ना कहीं से, तो हर एक अपनी बिसात से बढ़ के कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की ये तारीफ है कि हमने हमेशा मुश्किल से मुश्किल वक्त भी सारी कौम ने मिलकर प्रोटेक्ट का मुकाबला किया है। और ये जो इस टाइम पे भी जो फाइनेंशियल बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर एक मुसीबत आई हुई है, क्रंच है फॉरेक्स का बहुत बड़ा, हमें फ़ख्र है कि डार साहब की ट्रेनिंग इसी लाहौर चैम्बर से ही हुई हुई है, ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, और उनके आते ही आपसे लिफ्ट में बात हुई थी, उनको सलामी मिली है 6 से 7 रुपए की, तो इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल कंटिन्यू इंशाल्लाह बेहतर फ्यूचर है। So may I now request RSVP Mia Rahman साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक बड़ा शॉर्ट कैंडिड सा क्वेश्चन है कि लाहौर चैम्बर भी लाहौर के कई मुख्तलिफ अहम अदारों की तरह ए पोलिटिकल अदारा है जो कि किसी किस्म की सियासी जमात की तरफदारी या फेवरेट नहीं करता। तो इसी तरीके से मेरा खुद एक ताल्लुक रहा एक तलीमी अदारे से, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। हमारे सदर साहब भी वहीं के पढ़े हुए कई यहाँ पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और दूसरे साहिबान जो आज शामिल हैं जो वहाँ के एलुमनाई मेंबर हैं, रागिब हैं। तो बड़े दुख की बात ये देखने को आई कि उस अदारे को उस इदारे को कभी सोच नहीं सकते थे कि ओवल जैसी ग्राउंड के अंदर एक पोलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एक ओपोजिशन के लीडर की तरफ से, ना कि एक ऑफिशियल हुकूमत का कोई उसके ऊपर कोई प्रोग्राम किया जाता। तो यू बीइंग द चांसलर, तो मेरी आपसे गुजारिश भी है कि इस अदारे के इस्तेकाल बरकरार रखते हुए काइंडली टेक स्टर्न नोटिस ऑफ दिस एंड मेक अप्रोप्रिएट मेजर्स कि आगे फ्यूचर में भी उस अदारे के अंदर अदर दैन एजुकेशनल एक्टिविटी जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेज वहाँ पे ना से जाए। तो थैंक यू वेरी मच। Delegations of old Ravians जो बड़े notable जगहों पे हैं, they came with their concern, so I did take notice of it. एक प्रोग्राम था जिसका टॉपिक था तालीम और हुनर साथ साथ। बदकिस्मती से वहाँ पर जब मेरा ताल्लुक भी एक पोलिटिकल पार्टी से है और जब भी कोई चीफ मिनिस्टर होता है या मैं फर्स्ट मिनिस्टर एजुकेशन भी रहा हूँ, एक पोलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता था। But I've been going to many universities, वहाँ पे हम जाके बहुत सी चीज़ें 2014 से धरने भी चल रहे थे, बहुत सी पॉइंट स्कोरिंग, बहुत से इल्ज़ामात भी लग रहे थे, लेकिन जब हम भी और भी कुछ लोग जब जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो यूनिवर्सिटीज़ में हम बच्चों को उस तरह से उभारने की या उस तरह से बात नहीं करते, बल्कि उनसे बात करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं। आज अगर मैं जाता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट अगर डिफरेंट पार्टी की भी हो तो ये कहता हूँ कि बच्चों पंजाब गवर्नमेंट आपके लिए ये कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है, मुल्क में ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये अच्छाइयाँ माशरे में मौजूद हैं, आप अपने आप को इक्विप करें एजुकेशन के साथ, स्किल्स के साथ, हुनर साथ लीजिए, ये कीजिए और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो उसमें तालीम और हुनर के अलावा के हवाले से भी बातें की गई और बेसिकली एक वो इस तरह का जलसा ही था
بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اور ہماری میری ڈائریکٹر کو ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ پولیٹیکل ہم بچے سب کا اثاثہ ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا سرمایہ. اگر پولیٹیکل ڈبیٹس ہوتی ہیں تو اس میں پولیٹیکل سوسائٹیز کا الگ سیٹ اپ ہوتا ہے، اس میں لیکن اس طرح نہیں کہ ایک تعلیم اور ہنر کے پروگرام کے نام پہ بچوں کو پابند کیا جائے کہ کوئی 100% اٹینڈنس کہ آپ نے یہاں پہ آنے والے بچوں کی پریزنس کو جو ہے وہ یقینی انشور کرنا ہے، یقینی بنانا تعلیم کے علاوہ سب کچھ کی جائے، تو یہ واقعی ہو سکتا ہے. اور یہ معاشرے کی مثبت بات ہے. بالعموم ٹی وی پروگرامز میں بھی مختلف جگہوں پہ بھی اس بات کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ نہیں کیا، ان شاء اللہ اس کو request me out about Rahman Saab. Welcome Your Excellency to our Chamber of Commerce. And as one of our former president, today the Prime Minister of Pakistan, Mian Shehbaz Sharif Saab, and one former president is going to take over as Finance Minister, and you sitting in the Governor House. So I think Lahore and Punjab businessmen should be very happy that all their problems which they are facing because of shortage of dollars, because of flood, because of COVID, and these four of us can play a very good and major role to solve all the problems of the trader and industry of Punjab. Thank you, sir. بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کو. گورنر صاحب بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 25 دن میں یہ کام کیا ہے. میرا صرف آپ سے یہ کوشچن ہے، کوئی ادارہ پی آئی اے، ریلوے، کوئی ادارہ آپ بتا دیں کہ جو گورنمنٹ کی سپرویژن میں 100% اور رزلٹ ایسا دے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں لاسٹ میٹنگ میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ٹیفٹا کا چیئرمین کم از کم فارمر ہمارا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے یا چیمبر سے ریکمنڈیشن ہونی چاہیے. تو ابھی تک سیٹ خالی ہے. وہاں سے دیکھیں ملت ٹریکٹر بنا وہاں سے ہمارے بی پی وہاں پہ جا کے چیئرمین لگے اور انہوں نے ملت ٹریکٹر جیسی ایکسپورٹ بڑھائی اور کہاں تک ملت ٹریکٹر کو لے گئے. میں اسکندر صاحب کی بات کرتا ہوں، عرفان کیسر وہاں پہ رہے ہمارے. گزارش یہ ہے کہ اس طرح کئی جگہ پہ ہے جہاں پہ لا کے مطابق نمائندگی چیمبر کی ہونی چاہیے، وہ بالکل نہیں ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. 70% انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی ہے. یقین کریں کہ بہت بڑا بے روزگاری کا سلام سر پہ کھڑا ہے. اور یہ طوفان آنے کی بیسک ریزن ایک تو بجلی کے بل بے جا آئے، جس کو کوئی اگر وہاں پہ کوئی ادارہ بزنس کمیونٹی کا وہاں کا ہیڈ ہوتا تو کم از کم پوچھتا تو صحیح بھی کاسٹ آف ڈوئنگ کیسے آپ نے اس کو پرائز کو انکریز کر دی ہے بغیر کسی لاجک کے. یہ چیزیں مارک اپ کی بغیر کسی چیمبر سے پرمیشن کے اسٹیٹ بینک کا گورنر جو چاہے کر لے. اس طرح گورنر صاحب سچ بتائیں فاسٹ ڈوئنگ بزنس نہیں ہوتا. لاسٹ میں آپ کو میں صرف ایک شعر عرض کرتا ہوں، ہم ہیں جناب اور وہ ہیں جناب عالی، لاکھوں کا صاحب ہے جیب ہے خالی. تھینک یو ویری مچ. مجھے ایک دفعہ اسد عمر صاحب نے بتایا، پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے کی بات ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں اینگلو میں کام کرتا تھا اور میں وہاں سے لاہور آیا. میں نے اپوائنٹمنٹ لی تب چیف منسٹر شہباز شریف، اور ان سے اپوائنٹمنٹ جب میں نے لی اور ان سے میں ملا تو میں صبح کی فلائٹ سے آیا اور ان سے ملاقات ہوئی. ان سے میں نے کہا کہ ہم ایک انڈسٹری یہاں لاہور کے قریب یا پنجاب میں کہیں لگا رہے ہیں، ہمیں خاص قسم کی لیبر کی ضرورت ہے، لیکن ٹرینڈ لیبر مل نہیں رہی اور ہیوج نمبر آف ایک امپلائمنٹ جنریٹ ہونی ہے اور اس کے لیے ٹرینڈ لیبر اویلیبل ہے. کہتے ہیں چند منٹ کی میٹنگ میں شہباز صاحب ایز چیف منسٹر میری بات سمجھ گئے. انہوں نے وہیں پہ میرے سامنے سکندر جو آپ نے ذکر کیا ملٹ ٹریکٹرز کا، سکندر مصطفیٰ صاحب، ان کو کال کی اور ان کو کہا کہ آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں اور ان کی بات سنیں اور مجھے آپ نے شام سے پہلے بتانا ہے اس کے بارے میں. انہوں نے میرے ساتھ ایٹ لینتھ
بیٹھ کے سارے کورس ڈیزائن اس کی چیزیں کیا کیا کہتے ہیں وہ 1-1.5 گھنٹے میں ساری چیزیں ڈیسائیڈ کیں اور وہیں ایز پریزیڈنٹ آف ٹیپٹا کہ یہ والا کورس جو ہمارا اپ کمنگ کورس اگلے مہینے سے شروع ہونا ہے یہ اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس کا یہ کورس جو ہے نیا شروع ہو. واپس کراچی کیا یاد ہے کہ اصل عمر صاحب نے یوں کہا کہ سب کچھ ہو چکا تھا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے اور مکمل ہو کے گیا اتنا پریگمیٹک اور اتنا ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن تو اور وہ کہنے بچے ریڈی میں ملے اور بہت بڑی قومی بہتری عمل میں آئی. تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات اور چیمبر اور لاہور کے ساتھ تعلق ہمیشہ رہا. تو وہ مجھے یاد ہے اسمبلی میں بھی کیسے کوشچن آور میں مختلف ٹور جو اسمبلی میں اوور سائٹ میں ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے ٹریڈرس کی اور گورو صاحب میں یہ نعمان کبیر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی ہسٹری تقریباً 80 سال کی بزنس کی ہے اور 35 سال ہمارے ساتھ انہوں نے گزارنے کے بعد آج پریزیڈنٹ بنے. کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی مطلب 80 سال ہسٹری کے والد اور ان کی ہسٹری میں میں ایک بتا رہا ہوں سر. بات یہ ہے کہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں مگر سر ایک 35 سال ہمارے ساتھ ان کو بزنس کے ساتھ منسلک رہے ہیں. 3 دفعہ ہمارے اسی ممبر رہ چکے ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گولو صاحب میں ایڈ کر دوں یہ ہمارے دور پہ شروع ہوا تھا اور ماشاء اللہ انہوں نے ایکسپینشن کیا اس کو لینا چاہتے ہیں ہم سر میری 2 سجیشن ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی سجیشن ہے. نمبر 1 لاہور میں ہر مارکیٹ پہ پارکنگ کی نہایت پرابلم ہے. وہاں پر پارکنگ پلازا چاہیے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹیسپیشن بیسس پر بھی بنا سکتے ہیں اور جگہ دے وہاں پر جو لوگ ہیں مارکیٹ والے وہ خود بنانے کے لیے تیار. نمبر 2 سر یہ جو میچز ہوتے ہیں بڑی دفعہ ان کو سجیشن یہ دیا ہے کہ اسٹیڈیم کے سراؤنڈنگ میں ایک ہوٹل بنا دیا جائے جہاں پر ٹیمیں ٹھہرے اور وہیں سے وہ مطلب ہے آپس میں ان کی موبلٹی وہاں پہ ہو جائے. تو پورا لاہور جس کا بہت ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یا کامرس ڈپارٹمنٹ نے سیکشن 8485 اپنی باڈی تک یہ بات پہنچی ہوگی. اس کے کنٹینرز وہاں یہ اب اس میں یہ پرابلم ہے کہ اس میں سارے را مٹیریلس انڈسٹری کے اور پارٹس اور مشینریز ہیں اور یہ کمرشل امپورٹرز امپورٹ کرتے ہیں جو ان کے وینڈرز ہیں. اب ان بیچاروں کا کیا قصور ہے ان کے جو جتنے ریٹیلرز وہاں ڈیٹین کر دی ہیں اس کو وجہ غلط پڑ رہے ہیں وہ بھی ڈالرز میں ان کو پے کرنے پڑتے ہیں تو وہ پے بھی نہیں کر پا رہے ہیں. نمبر سر ایک بات یہ. سیکنڈلی سر بجلی کے بلوں کے لیے سر آپ کچھ کریں کہ یہ تو اس پہ کیسے انڈسٹری چل سکتی ہے. اور دوسرا جو ریزیڈینشیل بل ہے اس کے بعد GST اینڈ انکم ٹیکس اور وہ ایڈجسٹیبل بھی نہیں ہے. یہ کوئی ڈاٹا ٹیکس بھی ہوگا پھر تو یہ تو ٹیکس بھی نہیں ہے. میں پلیز آپ سے گزارش کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بتائیں. اور کل ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے 8485 کے اوپر لاہور میں پوری مارکیٹیں بند ہو گئی ہیں. تو اس کے اوپر بھی آپ کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایک پورا انیشیٹو لیں پلیز سر. پروٹیسٹ میں حکومت کے بجائے ول بی ڈن انشاءاللہ. اگر یہ خدا کا یہ جو یہ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرمایا آگے سیلاب کا مسئلہ نہ ہوتا اور سپٹمبر کے مڈ تک یہ بالکل اوپن ہو جانے کی چیز. لیکن جب ہیوج ریسورسز وہاں بھی جانے پڑ گئے اور بھی بہت سے مسائل آئے. ہماری اب بہت بڑی کاٹن کراپ کا چلے جانا اس سیلاب میں, بہت بڑی آپ کی پیڈی جو ہے رائس کراپ ہے اس کا چلے جانا, اور پھر آپ کی زمین گندم کا صحیح ٹائم پہ ان علاقوں میں کاشت نہ ہو سکنا, یا وہ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھیں یا امپورٹ سبسٹیوشن تھی. اب آپ کو ٹیکسٹائل آرڈرز GSP پلس بھی ماشاء اللہ پاکستان کو ملا ہوا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو اس میں آپ کو اب امپورٹ کرنی پڑے گی کاٹن تاکہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کر سکیں. اور بھی فارسٹ کے اوپر مزید دباؤ آ گیا تو لیکن بہرحال اس پہ کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کہ ایکسپیرئنس کا کوئی سبسٹیوشن نہیں ہے, تجربہ جو ہے نا سب سے اہم ہے. میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ بھی بتاؤں کہ دنیا کے بہترین بزنس اسکول ہے وارٹن بزنس اسکول سے جاتا ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں. تو جب میں UPenn میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ پروفیسر تھے, وہ ہفتے میں صرف ایک کلاس لیتے تھے اور سب سے ہائیسٹ پیڈ پروفیسر آف دا یونیورسٹی تھے, اور پتہ لگا کہ وہ PhD کی نہیں ہے. تو میں نے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اس جیسی معروف جگہ پہ یہ کیا معاملہ چلا. تو تھوڑی سی اس کی معلومات نہیں تو پتہ یہ لگا کہ یہ پروفیسر صاحب جو ہیں یہ کینٹاکی کے بہت معروف کاروباری شخصیت ہیں. یونیورسٹی نے ان کو ہائر کیا کہ آؤ اپنا تجربہ سکھاؤ بچوں کو, اور وہ ذاتی جہاز پہ آتے ہیں کینٹاکی سے فلاڈیلفیا ایئرپورٹ پہ جہاز پارک کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہفتے میں ایک کلاس پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو
تو تجربہ جو ہے آج تجربے کار فائنانس منسٹر اسحاق ڈار واپس آ گئے اور انشاءاللہ ویری ہوپفل اور امید جو ہے اس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ویری ہوپفل انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز چیزیں بہتر ہوں گی. اور آپ دیکھیں آپ نے جو آپ کے چیمبر سے جو میری ملاقاتیں ہوئی تھیں, جو میں نے مختلف کوارٹرز کو کنوے بھی کی, اس میں بہت بڑا کنسرن تھا کہ بینکس جو ہیں کورسنگ ایفرٹس ایسی کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اگر 240 کا بھی ڈالر ہے تو 272 میں 280 میں ایل سیز دے رہے ہیں, اور ایل سیز مطلب اس پہ بھی کئی دفعہ انکار کر رہے ہیں, ہم نہیں کھول رہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا پہلا بیان کیا آیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا, ابھی پاکستان پہنچے نہیں تھے, انہوں نے کہا سب سے پہلے تو ان بینکوں کو فکس کروں گا جو کوشچن کر رہے ہیں یا غلط جنہوں نے کردار ادا کیا ہے اس کو اوپر لے جانے میں. تو مطلب انشاءاللہ پلس پہ ہاتھ ہوگا اور انشاءاللہ چیزیں بہتری طرح جائیں گی. بہت شکریہ. دوبارہ ہونے کے بینک والے بھی گئے تو کیا فیصلہ لا پڑے یار دسم ہو گیا پوچھا ہوگا کہ ہاں کیبل کیا پچھو لا دے تین تو کیبل ٹوکرے یار ایک جیو دی یہ بھی کہتے ہیں سر آپ گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ توجہ کر پانا جاتے رہتے ہیں, لیکن آپ کہیں گے ویری گڈ دین اور آفر کر رہا ہے ضروری. جی